بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11، پر اور باریک حرفوں کا بیان۔ یہاں سے پر اور باریک حرفوں کا بیان چل رہا تھا۔ آج کے سبق میں را کے قاعدے یاد کریں گے۔ ہم نے ابھی تک الف کا قاعدہ پڑھا کہ کیسے الف کو پر کر کے پڑھیں گے، اب را کے قاعدے یاد کریں گے۔ تو سبق نمبر 3، را کے قاعدے پر کا بیان، یعنی را کے دو قاعدے ہیں، ایک پر کا بیان ہے اور ایک باریک کا بیان ہے۔ یعنی را کو دو طریقے سے پڑھتے ہیں، کبھی باریک اور کبھی پر۔ تو پر کب پڑھیں گے پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے نمبر 1، جس را پر زبر یا پیش ہو، جس را پر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوگی۔ جیسے نیچے کی مثال میں لکھا ہے، زبر کی مثال جیسے را پر زبر، رزقنا، رزقنا، ربما، دونوں میں جو ہے ایک پہ زبر ہے ایک میں پیش، ٹھیک ہے۔ اور قاعدہ نمبر 2 ہے، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوگی۔ یعنی کہ کوئی را ہو اور وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش لگا ہوا ہو تو اسے پر پڑھیں گے۔ جیسے مثال میں ارسلنا اور قرآن، اس میں دونوں را ساکن ہیں۔ ارسلنا کی را سے پہلے زبر ہے اور قرآن کی را سے پہلے پیش ہے نا، اور دونوں را ساکن ہے۔ ارسلنا قرآن، اس طریقے سے دونوں پر کر کے پڑھے جائیں گے۔ اور قاعدہ نمبر 3 ہے، جس را پر دو زبر یا دو پیش ہوں، جس را پر دو زبر یا دو پیش ہوں تو وہ را پر ہوگی۔ یعنی دونوں وہ را جو ہے دو زبر کی تنوین والی ہو یا دو پیش کی تنوین والی ہو۔ جیسے خیرن اور خبیرن، اس میں را دو زبر رن ہے، اس میں را دو پیش رن ہے، دونوں جگہ تنوین ہے، ایک جگہ دو زبر ہے ایک جگہ دو پیش ہے، اس وجہ سے دونوں کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس میں غور کریے گا کہ دو زیر نہ رہے، دو زبر اور دو پیش جب رہے گا را پر تو اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 کیا ہے، را مشدد پر، را مشدد پر زبر یا پیش ہو۔ نمبر 4، را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو وہ را مشدد پر ہوگی۔ را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو وہ را مشدد پر ہوگی۔ یعنی را مشدد یعنی کہ را پر تشدید ہو، جس را پر تشدید ہو اور اس را مشدد یعنی تشدید والی را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے بر اور برو، دونوں کی را کو پر کریں کے پڑھیں گے، ہے نا، دونوں کی را پہ تشدید ہے اور دونوں را مشدد ہے۔ برا، اس پہ را مشدد کے اوپر زبر کی مثال ہو گئی اور برو را مشدد کے اوپر پیش کی مثال ہو گئی ہے۔ اور قاعدہ نمبر 5 ہے، را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو، را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو، غور سے دیکھیے گی اسے، را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ یعنی کہ کوئی را ساکن ہو اور اس را ساکن سے پہلے بھی کوئی حرف ہو اور وہ بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے پھر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہاں مثالوں میں ہیں عشر اور خسر، ٹھیک ہے، عشر اور خسر، اس میں را، دونوں میں را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے شین ساکن ہے اور اس میں سین ساکن ہے، دونوں حرف ساکن ہیں اور اس سے پہلے را ساکن، شین ساکن سے پہلے عین زبر ع ہے، یعنی زبر لگا ہوا ہے، اور اس میں را اور سین ساکن سے پہلے خا پیش خو ہے، یعنی پیش لگا ہوا ہے، تو دونوں کی را جو ہے پر کر کے پڑھی جائے گی۔ سمجھ گئے سارے طلبہ؟ یعنی کہ را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را ساکن پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ زبانی سارے طلبہ یاد کر لیں گے تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 5 قاعدے، جس را پر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوگی۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوگی۔ نمبر 3، جس را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں تو وہ را پر ہوگی۔ نمبر 4، را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو وہ را مشدد پر ہوگی۔
نمبر 5، را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را ساکن پر ہوگی۔ یہ 5 قاعدے یاد کر کے سنانے، اور یہ مشق والا اگلے سبق میں، ٹھیک ہے۔ ہجے کیسے لگانا ہے یہاں آسانی کے لیے لکھا ہوا ہے نیچے۔ حمزہ را زبر ار، ٹھیک ہے، یہ ارسلنا کی، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، پھر ار اور سل دونوں کو ملائیں گے کیا بنے گا؟ ارسل۔ پھر نون الف زبر نا، نا کو پھر ملائیں گے کیا بنے گا؟ ارسلنا۔ حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، ٹھیک ہے۔